بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب. آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پائلٹ ہے، ان کا لائسنس منسوخ ہوا تھا، اس سے متعلق بڑی اہم سماعت ہوئی ہے. آپ نے گزشتہ جو 4 سے 5 ماہ پہلے سنا ہوگا، 262 جو پائلٹ ہیں ان کے لائسنسوں پر جو لائسنسز تھے ان پر سوالات ہوتے تھے. اس کے بعد انٹرنیشنلی حکومت کو اور پی آئی اے کو اس کے حوالے سے شدید جو خدشات بھی ظاہر ہوئے تھے اور پابندیاں بھی لگی تھیں. دوسرا کیس ہے آصف زرداری کا کیس ہے، اور یہ 1.5 سال سے ضمانت قبل از گرفتاری پہ ہے، اور واحد ایک یونیک کیس ہے کہ جس میں 1.5 سال سے جو عبوری ضمانت چل رہی ہے، اور تقریباً 2 سے 3 ماہ جب دوبارہ یہ کیس شروع ہوا ہے تو آصف زرداری کی جانب سے میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں. اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے جو کیسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ کیوں التوا کا شکار ہوئے. کل ان پہ سماعت ہونی تھی، عام سماعت تھی. نواز شریف کے کیسز تھی اور مریم اور کیپٹن صفدر جو کیسز ہیں کیپٹن صفدر کے ان سے متعلق تھی، اور یہ 3 ماہ پہلے اڈجرن ہوئے تھے. آج کا جو کل کی جو تاریخ رکھی گئی تھی. ناظرین، تینوں کیسز اور تینوں معاملات پر بات کرنے سے قبل ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آپ وہ سبسکرائب کریں. اب آتے ہیں، پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے 262 پائلٹ لائسنس جو ان پر سوالات اٹھائے تھے غلام سرور خان نے. اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سول ایویشن اتھارٹی ہے جو لائسنس ایشو کرتی ہے پائلٹس کو، اس نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فکر نہیں کیا تھا. کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا. آج دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فگرز تھا کچھ انٹرنل وہاں کی رپورٹ پیش ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے غلام سرور خان نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ فگرز کہے، جس پہ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی اور عالمی سطح پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا پی آئی اے کو. تو جو سول ایویشن اتھارٹی کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹوٹل 50 جو پائلٹس تھے ان کے لائسنس جو ہے وہ معطل ہوئے تھے. اسی طرح 32 پائلٹس ایسے تھے جن کے کوئی ایگزام کا کوئی ایشو تھا. 82 پائلٹس پر سوالات تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنی فکر دے گی وہ جو جھوٹی تھی یا فیک تھی یا وہ مینوپولیٹ کر کے وہ پیش کی گئی. اب جو چیف جسٹس عدل من اللہ کی عدالت میں یہ آج سماعت ہوئی ہے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ غلط فگر کوٹ کی ہے جس پر پاکستان کو عالمی سطح پر سختی کا سامنا کرنا پڑا، کیا ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوئی یا جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. کیونکہ پاکستان جو ہے اس سے آئسولیشن کا شکار بھی ہوا ہے، خاص طور پر جو یہ انڈسٹری ہے ایئر انڈسٹری ہے اس میں آئسولیشن کا شکار بھی ہوا ہے. اور جو پائلٹس تھے عالمی سطح پر ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن سول ایویشن بالکل جو ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ہم نے کوئی ایسی رپورٹ نہیں دی تھی. اب ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 4 ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غلام سرور خان کی نااہلی کے خلاف یہ درخواست آئی تھی کہ انہوں نے جو اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا ہے تو ان کو نااہل کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پر جو بھی اسپیچ ہو استثناء تو ہوتا ہی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاملہ بھیجا تھا وزیر اعظم کو اور کابینہ کو. یہ کہا تھا کہ اس کو دیکھیں کیونکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے اور وابستہ تھا، اور اس کو شدید نقصان ہوا ہے اس بیان بازی سے. اگر غلام سرور خان یا اس کے علاوہ کوئی بھی ملوث ہو تو کارروائی کی جائے. لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہمیشہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اداروں میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا، اگرچہ ایکشن لیا جانا چاہیے تھا. 4 ماہ ہو چکے ہیں، جو ایئر انڈسٹری ہے، پی آئی اے ہے، بیرون ملک جو پائلٹس ہیں پاکستان کے ان کو شدید مشکلات ہیں، لیکن آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. عدالت نے جو سیکرٹری سول ایویشن ہے انہوں نے ڈی جی کا چارج لے کر ایسے فیصلے کیے جو وہ نہیں کر سکتے تھے قانونی طور پر، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. تو یہ ایک اہم سماعت تھی جس میں 17 دسمبر کو دوبارہ عدالت نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. لیکن جو سوال جو حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور کیا جو چارج شیٹ ان کے خلاف تیار کی گئی، اس سے متعلق عدالت نے جواب طلب کیا ہے. اب آتے ہیں دوسرے کیس کی طرف، وہ ہے آصف زرداری کا. مئی 2019 میں جو 8 ارب مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی جو ہوئی تھی بیل ہوئی تھی، بیل بیفور اریسٹ. عمومی طور پر بیل بیفور اریسٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. 1 ماہ 2 ماہ میں کیس چلتا ہے، اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے جو 1.5 سال سے چل رہا ہے اور
عبوری ضمانت میں آصف زرداری 1.5 سال کے تقریباً 1 سال 3 ماہ کے بعد جب 2 سے 2.5 ماہ پہلے یہ کیس دوبارہ فکس ہوا تو آصف زرداری ان کی جانب سے پہلے استثناء کی درخواست آئی، اس کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرٹ کی بجائے میڈیکل گراؤنڈ میں اس کو کنورٹ کیا جائے۔ اب اس میں جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ دن گزرے ہیں وہاں پہ آصف زرداری کی سماعت تھی، آج بھی ان کے کیس کی سماعت تھی، تو ان کی جانب سے کراچی کے جو ہاسپٹل ہے اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی کہ وہ آصف زرداری شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کو گرے تھے 23 نومبر کی یہ رپورٹ تھی، ان کو چوٹیں بھی آئی تھی، ان کو جو ان کا سی ٹی اسکین بھی کیا گیا ہے، ان کے مختلف جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، ان کو ڈاکٹرز نے روکا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں میڈیکل رپورٹس میں موجود ہیں جو کل اور آج جو ہے ان سے حاضری سے استثناء کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ ایک طرف تو یہ میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں، عبوری ضمانت میں عمومی طور پر ملزم کو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈ کی وجہ سے آصف زرداری پیش نہیں ہو رہے، لیکن دوسری جانب وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو PDM کا جو اجلاس ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس میں آصف زرداری کی جو پریزنس ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں موجود ہے، اٹ مین کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن عبوری ضمانت جہاں پہ ایک ملزم کو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے وہاں پر پیش ہونے سے قاصر ہے، اور ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ 2 سے 3 منٹ لے گے کہ جس میں ان کی جو بیماریاں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک کنٹراڈکٹری ہے، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو احتساب ہے وہ اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ چیزیں ہیں بہت ساری ہوں گی، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے، نیب کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ بھی نہیں جاتے، لیکن جو اکیوزڈ ہیں یا کورٹ آف لا کے سامنے ان کو بھی اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ کم سے کم کورٹس یہ جسٹیفائی جو کیا جا سکتا ہو اس اکیوزڈ کی جانب سے اس کے وکیل کے کہ وہ بیمار ہے، واقعی بیمار ہے، جب ایک طرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور بیماری یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب تیسرے معاملے پہ آتے ہیں، وہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف